وعلى آله الأتقياء وأصحابه الأصفياء وعلى البررة الأولياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. محمد رسول الله والذين آمنوا معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا. وقال تبارك وتعالى: أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى. وقال النبي الحبيب صلى الله تعالى عليه وسلم: لا تسبوا أصحابي. وقال صلى الله تعالى عليه وسلم: إن الله اختارني واختار لي أصحابي وجعل لي منهم وزراء وأنصارا وأسارا، فمن سبهم فعليه لعنة الله والناس والملائكة أجمعين، أو كما قال صلى الله تعالى عليه وسلم. درود پاک. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللہ تبارک و تعالی نے ہماری ہدایت اور رہنمائی کے لیے انبیاء کرام علیہ السلام کا سلسلہ شروع فرمایا، جن میں آخری نبی حضور خاتم الانبیاء والنبیین محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لائے. رسول کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی نے منتخب فرمایا اور چنا. اس وجہ سے آپ کو مصطفیٰ اور مجتبیٰ کہا جاتا ہے. مصطفیٰ اور مجتبیٰ اس انسان کو کہتے ہیں جس کو چنا گیا ہو، منتخب کیا گیا ہو. پھر خلاق عالم نے اللہ تبارک و تعالی نے حضور خاتم الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لیے ایک ایک چیز کا انتخاب فرمایا. والدین کا انتخاب کیا گیا، علاقہ کا انتخاب کیا گیا، ازواج اور بیویوں کا انتخاب کیا گیا، آل بیت کا انتخاب کیا گیا، آپ کے ساتھیوں، رفقاء اور اصحاب کا بھی انتخاب کیا گیا. خود نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا یہ ارشاد حدیث پاک کی کئی کتابوں میں موجود ہے. آپ نے ارشاد فرمایا: ان اللہ اختارنی واختار لی اصحابی، کہ اللہ نے مجھے منتخب کیا، مجھے چنا
اور میرے لیے میرے صحابہ کو چنا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین ان شخصیات کو کہا جاتا ہے جنہوں نے ایمان کی حالت میں رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، یا اگر ان میں سے کوئی نابینا تھا اور دیکھنے کی طاقت نہیں رکھتا تھا تو اس پر رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر پڑی تو وہ صحابی کہلاتا، چاہے وہ ایک لمحے کے لیے ایمان لایا ہو اور پھر اس دنیا سے چلا گیا۔ ایک صحابی رضی اللہ تعالی عنہ جو جنگ میں تشریف لائے، حاضر ہوئے، مسلمانوں اور کفار کی جنگ بالکل عروج پر ہے، اور آ کر انہوں نے پوچھا یا رسول اللہ میں اسلام لاؤں یا جنگ کروں؟ آپ نے فرمایا اسلم ثم قاتل، پہلے اسلام لاؤ پھر جنگ میں شریک ہو۔ اسلام لائے، جنگ میں شریک ہوئے اور وہیں پر شہید ہو گئے۔ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ جنتی ہیں، اور فرمایا کہ عمل تھوڑا کیا ہے اور اجر زیادہ پا گئے۔ عمل تھوڑا کرنے کا کیا مطلب ہے کہ انہوں نے نماز ان کو پڑھنے کا کوئی موقع ملا نہیں، بس اسلام لائے اور شہید ہو گئے۔ روزے رکھنے کا موقع نہیں ملا، حج کرنے کا موقع نہیں ملا۔ ان کی اسلام اور صحابیت کی زندگی نہایت مختصر ہے، لیکن درجہ شہادت پر فائز ہوئے اور درجہ صحابیت پر فائز ہوئے۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین اس جماعت کو کہا جاتا ہے جنہوں نے ایمان کی حالت میں رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، یا رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دیکھا، چاہے وہ ایک سیکنڈ کے لیے ہو، جس پر رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر پڑ گئی اور وہ ایمان والا تھا، وہ صحابی ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ صحابی ہے۔ اور یاد رکھیے، جس طرح نبوت ایک وہبی اور عطائی رتبہ اور مقام ہے، اسی طرح صحابیت بھی ایک وہبی اور عطائی رتبہ اور مقام ہے۔ کیا مطلب؟ کہ آج کا کوئی انسان جتنی مرضی کوشش کرے، تہجد پڑھے، نوافل ادا کرے، روزانہ روزہ رکھے، ہر وقت سجدے میں پڑا رہے، جہاد کرے، حج کرے، زکوٰۃ ادا کرے، خیرخواہی کرے، بھلائی کے کام کرے، صدقہ اور خیرات کرے، عبادات میں جنید بغدادی بن جائے، عبد القادر جیلانی بن جائے، سعدی اور شیرازی بن جائے، جو مرضی بن جائے، رتبہ صحابیت کو نہیں پہنچے۔ فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے کہ صحابی اس کو کہتے ہیں جس کو رسول اللہ کی معیت، رسول اللہ کی رفاقت، رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت نصیب ہوئی ہو، اسے کیا کہا جاتا ہے؟ اور اس چیز کا کوئی ثانی نہیں۔ ساری عبادات صحابیت سے نیچے ہیں، نماز صحابیت کے مقام تک نہیں پہنچاتی، تہجد، حج اور زکوٰۃ کا وہ مقام نہیں ہے جو پیغمبر کے پاس بیٹھنے کا مقام ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالی عنہ جو عشرہ مبشرہ صحابہ میں سے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، عشرہ مبشرہ ان 10 خوش نصیب شخصیات کو کہا جاتا ہے جن کو رسول کائنات نے
ایک ہی مجلس میں جنت کا ٹکٹ عطا فرما، ایک ہی مجلس میں۔ یوں تو سارے صحابہ جنتی ہیں، علامہ ابن حزم نے لکھا ہے تمام تر صحابہ قطعی اور یقینی طور پر جنتی ہیں۔ قرآن کریم کہتا ہے وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى کہ خالق کائنات نے پوری جماعت صحابہ سے جنت کا وعدہ کیا، پوری جماعت صحابہ سے جنت کا وعدہ کیا ہے۔ اور قرآن کریم کہتا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی اور وہ اللہ سے راضی۔ علامہ ابن تیمیہ نے بڑی عجیب بات لکھی، فرمایا کہ ان لوگوں کی بدبختی اور کیا ہوگی جو ان پر ناراض رہتے ہیں جن پر خدا راضی ہے، ان پر ناراض رہتے ہیں۔ تو صحابیت کا رتبہ اور مقام ہر چیز سے بلند اور افضل ہے۔ کوئی رتبہ وہ چاہے تابعی ہو، اللہ والا ہو، بزرگ ہو، ولایت کے جس مرضی درجے کو پہنچ جائے، رتبہ صحابیت کو نہیں پا سکتا۔ اور قرآن کریم میں جگہ جگہ پر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا مقام اور مرتبہ بیان کیا۔ قرآن کریم میں سورہ حجرات، صرف ایک سورہ حجرات آپ پڑھ لیں، قرآن کیا کہتا ہے وَلَٰكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ، خدا نے تمہارے دل میں ایمان کی محبت بھر دی ہے۔ یہ صحابہ کے بارے میں کہا وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ، تمہارے دل میں رگ و پے میں ایمان کو پیوست کر دیا ہے۔ جس طرح انسان کے بدن میں خون چلتا ہے، صحابہ میں یوں ایمان بھرا ہوا۔ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ، قرآن کہتا ہے کہ اللہ نے تمہارے دل میں، صحابہ کے دل میں کفر، فسق، نافرمانی، اس کی نفرت بٹھا دی۔ صحابہ رسول اللہ سے محبت کرنے والے تھے، کفر سے، گناہ سے، معصیت سے، نافرمانی سے اور اللہ کی ہر نافرمانی سے نفرت کرنے والے، ایمان کا استعارہ اور علامت سے۔ یہی وجہ کہ قرآن نے یہ کہا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، یہ دنیا کے کافر اگر اس طرح ایمان لائیں جس طرح ابو بکر ایمان لائے ہیں، جس طرح عمر ایمان لائے ہیں، جس طرح عثمان و علی ایمان لائے ہیں، جس طرح دیگر صحابہ عبداللہ بن مسعود، ابو ہریرہ، عبداللہ بن عمر، عبداللہ بن عباس، حضرت سعد بن ابی وقاص، سعید بن زید، عبد الرحمن بن عوف اور دیگر جماعت صحابہ جس طرح ایمان لائی ہے رضی اللہ عنہم، یہ کافر اگر اس طرح ایمان لے آئے تو ان کا ایمان قابل قبول ہے، ورنہ ان کا ایمان قابل قبول ہی نہیں۔ اور خود پیغمبر عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اصحابی کالنجوم، فرمایا لوگوں میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں۔ کس کی مانند ہیں؟ ستاروں کی مانند ہیں۔ اس وقت لوگ ستاروں کو دیکھ کر راستے تلاش کیا کرتے تھے، آپ نے بتلا دیا فَبِأَيِّهِمُ اقْتَدَيْتُمْ اِهْتَدَيْتُمْ، یہ ستارے ہیں، ان میں سے جس کے پیچھے چلو گے رہنمائی پاؤ، کامیاب ہو جاؤ گے۔ آج لوگ تفریق کرتے ہیں، فرقواریت پھیلاتے ہیں، صحابہ میں پھوٹ ڈالتے ہیں۔ آج تم کہتے ہو فرقواریت نہ پھیلاؤ، فرقواریت نہ پھیلاؤ، تفریقہ نہ ڈالو، سیاسی تفریقہ نہ ڈالو، مذہبی تفریقہ نہ ڈالو، ملکی تفریقہ نہ ڈالو، زبان اور قوم کا تفریقہ نہ ڈالو۔ اس تفریقے پر تمہیں درد ہوتا ہے اور مڑوڑ اٹھتا ہے۔ ادھر حضرت علی اور معاویہ میں تفریق ڈالتے تھے، اس فرقہ واریت پر تمہیں کچھ نہیں ہوتا۔ ادھر حضرت عائشہ اور حضرت علی کے درمیان تفریق اور ٹوٹ ڈالتے ہو، اس پر تمہیں کوئی تکلیف نہیں ہوتی۔ قرآن کریم میں صحابہ کی صفت اللہ نے بیان کی،
والذین آمنوا معہ، قرآن نے کہا جو لوگ پیغمبر کے ساتھ ہیں، یہ سارے صحابہ کی صفت ہے، اور یہ آیت تمام صحابہ کے لیے، البتہ معیت، رفاقت، صحبت، یارانے میں، دوستی میں بلند ترین مقام پر ابو بکر صدیق تھے۔ والذین معہ اشداء علی الکفار، کافروں کے لیے سخت ہے، یہ صحابہ کی صفت بیان کی، کافروں کے لیے سخت ہے، اور اس سختی میں سب سے اونچے مرتبے پر جناب فاروق اعظم ہے۔ رسول اللہ نے فرمایا اشدہم فی امر اللہ یا اشدہم فی دین اللہ عمر، کہ عمر میں دینی حوالے سے سختی پائی جائے۔ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، آپس میں رحم دل ہے، آپس میں کیا ہے؟ قرآن کہتا ہے حضرت علی اور حضرت عائشہ آپس میں رحم دل ہیں، تم کہتے ہو وہ آپس میں ایک دوسرے کے دشمن تھے، ہم تمہاری مانے یا قرآن کی مانے؟ قرآن کہتا ہے معاویہ اور علی بھائی بھائی تھے، تم کہتے ہو معاویہ اور علی ایک دوسرے کے دشمن تھے، تمہاری مانے یا قرآن کی مانے؟ قرآن کہتا ہے حسن اور معاویہ بھائی تھے، تم کہتے ہو دشمن تھے، قرآن کی مانے یا تمہاری مانے؟ قرآن کہتا ہے معاویہ اور حسین بھائی تھے، اب ہم تمہاری مانے یا قرآن کی مانے؟ رحماء بینہم، اسی کو اقبال نے کہا وہ حلقہ یاراں تو ابریشم کی طرح نرم، رزم حق و باطل ہو تو فولاد ہے مومن۔ یہ اس آیت کا ترجمہ ہے، اور یہ در حقیقت صحابہ کی صفت ہے، کسی اور میں اس درجے کی یہ صفت نہیں ہو سکتی۔ عزت علی الکافرین اذلت علی المؤمنین، کفار کے لیے سخت، کفار کے لیے نرمی نہیں، اور مسلمانوں کے لیے نرم دل، یہ صحابہ رضی اللہ عنہم، سب کہیے رضی اللہ عنہم، اونچی آواز سے کہیے رضی اللہ عنہم، خدا ان سے راضی ہو، خدا ان سے راضی ہوا، خدا ان سے، بولیے خدا ان سے راضی ہوا، جن سے خدا راضی ہو کائنات ناراض ہو جائے کوئی فکر کی بات نہیں، وہ اپنی آخرت تباہ کریں گے، اپنا عقبہ، اپنا انجام تباہ کریں گے، صحابہ کرام کی شان میں کوئی فرق آنے والا نہیں۔ پیغمبر کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں خیر القرون قرنی، سب سے بہتر زمانہ میرا زمانہ۔ قرنی فرمایا، قرنی میں 4 الفاظ، کتنے الفاظ ہیں؟ یہ نقطہ حکیم الامت مجدد ملت مولانا شاہ اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے ملفوظات میں موجود ہے، آج کے خطیبوں کا نقطہ نہیں ہے یہ۔ فرمایا قرنی میں 4 الفاظ ہیں، پہلا قاف کا لفظ ہے، صدیق کا آخری لفظ قاف، دوسرا رے ہے، عمر کا آخری لفظ رے ہے، تیسرا نون ہے، عثمان کا آخری لفظ نون ہے، چوتھا یہ ہے، علی کا آخری لفظ یہ ہے۔ پیغمبر کائنات نے بتلا دیا ابو بکر کا زمانہ افضل زمانہ ہے، عمر کا زمانہ افضل زمانہ ہے، عثمان کا زمانہ افضل زمانہ ہے، علی کا زمانہ افضل زمانہ ہے، اور آپ نے ترتیب بھی سمجھا دی۔ آج پہلا مقام کس کا ہے؟ صدیق اکبر کا، عمر کا دوسرا، عثمان غنی کا تیسرا، اور علی المرتضیٰ کا چوتھا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ کیا ہے؟ بولیے کیا ہے؟ اور یاد رکھیے یہ قرآنی شخصیات، کون ہے یہ؟ قرآنی شخصیات ہیں، یہ کوئی تاریخ کے قصے کہانیاں نہیں ہیں، کوئی افسانوی باتیں نہیں ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جن کے بارے، جن کا تزکیہ، جن کی تعجیل، جن کی تطہیر قرآن کریم جگہ جگہ کرتا ہے، جگہ جگہ ان کی، قرآن کہتا ہے اولئک هم المفلحون، یہ کامیاب لوگ ہیں۔
قرآن کہتا ہے اولئک هم الراشدون، یہ رشد و ہدایت کے اعلیٰ مقام پر فائز ہے۔ قرآن کہتا ہے اولئک هم المتقون، یہ متقی اور پرہیزگار لوگ۔ قرآن کہتا ہے اولئک هم المؤمنون حقا، سچے اور پکے مومن یہی لوگ۔ قرآن ان کے ایمان کی گواہیاں دیتا ہے، اور آج کوئی اٹھ کر کہے کہ نعوذ باللہ وہ ایمان والے نہیں تھے، آج کوئی اٹھ کر کہے کہ نعوذ باللہ وہ کافر تھے، آج کوئی اٹھ کر نعوذ باللہ ان پر لعنتیں بھیجے۔ ابھی مجھ سے تھوڑی دیر پہلے یہیں ہمارے یہ بزرگ بیٹھے ہیں، یہ کہہ رہے تھے کہ دعا مانگے کہ اللہ تبارک و تعالی بارش کا یہ جو عذاب شروع ہوا ہے اللہ اس کو ختم فرما دے۔ صاحب ظاہر ہے کہ اس وقت یہ بارش کیا ہے، عذاب کی صورت اختیار کر چکی ہے نا، جب ضرورت نہیں ہے اور برس رہی ہے، یہ عذاب کی صورت ہے۔ تو میں دل میں سوچ رہا تھا، میں اس وقت ان کو کچھ نہیں کہا، میں نے کہا ٹھیک ہے دعا کر دے۔ آپ بتائیے جس سرزمین پر چوکوں اور چوراہوں میں پیغمبر کے صحابہ پر لعنتیں کی جائیں وہ سرزمین عذاب کی مستحق ہے؟ ہم اس لائق تھے کہ خداوند قدوس اس زمین کو الٹ کر رکھ دیتے۔ یہ ابھی اللہ کا شکر ادا کیجیے کہ جو ہمارے گناہ ہیں اس قدر عذاب نہیں، جتنے ہمارے گناہ ہیں اس قدر عذاب۔ جس سرزمین پر آپ کے دارالحکومت اور دارالخلافہ میں پیغمبر کے اس جانشین کو کافر کہا جائے جس کے بارے میں پیغمبر کہے صدیق کے مجھ پر احسان ہے، میں ساری دنیا کے احسان چکا سکتا ہوں، صدیق کے احسان چکا نہیں سکتا۔ پیغمبر کہے ابو بکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، علی فی الجنہ۔ ابو بکر جنتی ہے، عمر جنتی ہے، عثمان جنتی ہے، علی جنتی ہے، عبد الرحمن بن عوف جنتی ہے، طلحہ جنتی ہے، سعید جنتی ہے، سعد بن ابی وقاص جنتی ہے۔ اور کوئی بدبخت موسیٰ کی اولاد حرام زادہ اور لعنتی اٹھ کر کہے کہ یہ کافر۔ ہم پیغمبر اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس پر ہمارا اعتماد نہیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ عقیدہ طحاویہ عقائد کی کتاب ہے، مستند ترین کتاب ہے، ہمارے درس نظامی میں پڑھائی جاتی ہے۔ امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس میں واضح طور پر لکھا ہے حب الصحابۃ من الایمان، صحابہ سے محبت ایمان کا حصہ ہے، وبغضهم کفر ونفاق، اور صحابہ سے بغض کفر ہے، منافقت ہے، جہنم میں لے جانے والا۔ اور پھر محرم الحرام، 10 محرم الحرام کو کراچی کے اندر ایم اے جناح روڈ مرکزی شاہراہ پر ہزاروں کے مجمع میں ایک لعنتی نے نماز کے دوران، کہاں پر؟ نماز کے دوران، نماز کے اندر سپیکر پر، لاؤڈ سپیکر پر، مین شاہراہ ہے، چوک ہے، چوراہا ہے، اور پاکستان کا سب سے بڑا شہر کراچی ہے جو ایک زمانے تک پاکستان کا دارالحکومت رہا۔ قائد اعظم محمد علی جناح جہاں پر مدفون ہے، شہر قائد میں نماز کے اندر کھڑے ہو کر لاؤڈ سپیکر میں اس بدبخت نے پیغمبر کے 2 صحابہ پر لعنتیں دی، حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ پر اور حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ پر۔ کیا بھیجی؟ لعنتیں بھیجی شہر قائد کے اندر، ہزاروں کا۔ جس سرزمین پر پیغمبر کے صحابہ پر لعنتیں بھیجے جائیں، آپ کیا سمجھتے ہیں وہاں اللہ کے عذاب نازل نہیں ہو؟ مسلم قوم کی غیرت کو کیا ہوا ہے؟ یاد رکھیے یہ دیوبندیت کا مسئلہ نہیں ہے، یہ اہل حدیث مکتب فکر کا مسئلہ نہیں ہے،
یہ بریلوی مکتب فکر کا مسئلہ نہیں ہے، یہ جماعت اسلامی، ڈاکٹر فرحت ہاشمی، ڈاکٹر ذاکر نائک وغیرہ وغیرہ کا مسئلہ نہیں ہے، یہ پوری امت کا مسئلہ ہے، یہ ہمارے ایمان کا مسئلہ ہے، یہ ہمارا اجتماعی مسئلہ ہے، ہر ایک کا مسئلہ ہے، یہ دیوبندی کا بھی مسئلہ ہے، یہ بریلوی کا بھی مسئلہ ہے، یہ اہل حدیث کا بھی مسئلہ ہے، یہ جماعت اسلامی کے حضرات کا بھی مسئلہ ہے، یہ ڈاکٹر فرحت ہاشمی کا بھی مسئلہ ہے، یہ ڈاکٹر ذاکر نائک کا بھی مسئلہ ہے، امت کے ہر فرد کا مسئلہ ہے، پڑھے لکھے کا مسئلہ ہے، جاہل کا مسئلہ ہے، اسکول ٹیچر کا مسئلہ ہے، مدرسہ والے کا مسئلہ ہے، ممبر و محراب سے لے کر ایک کسان تک ہر شخص کا مسئلہ ہے، ہر شخص کا مسئلہ ہے یہ۔ اور جو یہ محرم آتا ہے ہماری حکومت اس وقت حرکت میں آ جاتی ہے، یہ جو سنی ہے یہ کسی قسم کے امن کو خراب نہ کرے، اور ہمارے علماء بھی کوشش کرتے ہیں کہ کسی قسم کی کوئی ایسی بات نہیں ہونی چاہیے جس سے ملک کا امن تباہ ہو، لیکن وہ فرقہ جس کے دین کا حصہ صحابہ پر لعنتیں بھیجنا۔ پیغمبر اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی میں ایک حدیث آپ کے سامنے رکھتا ہوں جو حدیث کی کئی کتابوں میں موجود ہے، المستدرک علی الصحیحین امام حاکم کی کتاب ہے، اس میں انہوں نے وہ حدیث نقل کی، انہوں نے کہا کہ پیغمبر اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آپ نے فرمایا ان اللہ اختارنی، وہی حدیث جو میں نے خطبے میں پڑھی، ان اللہ اختارنی، اللہ نے مجھے چنا ہے، واختار لی اصحابی، اور میرے صحابہ کو چنا ہے، فجعل لی منہم وزراء واختانا واصہارا، ان میں سے کسی کو میرا داماد بنایا، کسی کو میرا سسر بنایا، اور آگے کہا فمن سبہم، جو ان کو برا کہے، گالی نہیں، لعنت نہیں، صرف برا کہے، فعلیہ لعنت اللہ، اس پر اللہ کی لعنت ہے، اس پر اس کی لعنت ہے، والملائکہ، فرشتوں کی لعنت ہے، والناس اجمعین، پوری انسانیت کی لعنت ہے، ولا يقبل اللہ منہ یوم القیامت صرفا ولا عدلا، اور قیامت کے دن اللہ نہ اس کی فرض نماز قبول کریں گے نہ نفل نماز، اور جو طبقہ آج صحابہ کرام پر علل اعلان لعنتیں کر رہا ہے، برا بھلا کہہ رہا ہے، آپ تو اس کے بارے میں کیا کہہ ہم یہ نہیں کہتے قانون کو ہاتھ میں، ہم یہ نہیں کہتے آپ ہتھیار اٹھا لو، ہم یہ نہیں کہتے آپ کلشن کوف اور بندوق اٹھا لو، ہم یہ کہتے ہیں ملک کی امن ہمیں اسی طرح حاضر ہے جس طرح کل تھا، لیکن حکومت وقت سے ہمارا مطالبہ ہے، خدا کے لیے ان کتوں کو لگام ڈالو جو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین پر آج بھونک رہے ہیں، بک بک کر رہے ہیں، لعنتیں کر رہے ہیں، علل اعلان صحابہ کرام پر تبرہ کر رہے ہیں، ان کو لگام ڈالو تاکہ ملک کا امن تباہ ہو، تاکہ ملک کا امن تباہ نہ ہو۔ اور اس محرم نے یہ ثابت کر دیا کہ ملک میں فرقہ واریت کا بیج بونے والا کون سا طبقہ ہے، اس محرم نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ فرقہ واریت کا بیج بونے والے یہی لوگ جنہوں نے ہمیشہ ملک کی امن اور ملک کی سلامتی پر حرف اٹھایا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید فرمایا، آپ نے فرمایا لوگوں لا تسبوا اصحابی، میرے صحابہ کو برا نہ کہو، کیا نہ کہو، برا نہ کہو، اور آگے آپ نے فرمایا اذا رأیتم الذین یسبون اصحابی، جب تم دیکھو کہ لوگ میرے صحابہ کو برا بھلا کہہ رہے ہیں، فقولوا لعنت اللہ علی شرکم، تو تم کہو کہ تمہارے شر پر اللہ کی لعنت، تمہارے شر پر اللہ کی، بولو تمہارے شر پر اللہ کی لعنت ہو، یہ احادیث طیبہ بتا رہے ہیں۔ اور یاد رکھیے ہم نے کب کہا ہے، آج تک کسی سنی نے
اہل بیت کی گستاخی کی کوئی کر سکتا ہے؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، کیونکہ صحابہ بھی ہمارے، اہل بیت بھی ہمارے، ایک آنکھ صحابہ ہے تو دوسری آنکھ اہل بیت ہے۔ صاحب میں نے پچھلے جمعے پر بھی کہا تھا، اہل بیت سفینہ نجات ہیں۔ اہل بیت کیا ہے؟ سفینہ نجات ہے، نجات کی کشتی ہے، جو اس کشتی میں سوار ہو گیا وہی کامیاب ہوگا، باقی کامیاب نہیں ہوں گے۔ اور صحابہ نجوم ہدایت ہیں، ہدایت کے ستارے ہیں، اس کشتی میں بیٹھ کر جو ان ستاروں کو دیکھ کر راستہ تلاش کرے گا وہی کامیاب ہوگا، دوسرے کامیاب نہیں ہوں گے۔ اس لیے آپ فخر کیجئے کہ صحابہ بھی ہمارے ہیں اور اہل بیت بھی۔ جو صحابہ کے خلاف زبان کھولے گا اس کی زبان بھی کھینچ لیں گے، جو اہل بیت کے خلاف بک بک کرے گا اس کو بھی ہم لگام ڈالیں گے یا نہیں ڈالیں گے؟ اور آپ سب مل کر میرے ساتھ حکومت وقت سے یہ مطالبہ کریں کہ جو کسی بھی صحابی کی گستاخی کرے اس کو بھی سزا دے، جو کسی اہل بیت کے فرض حضرت حسن، حضرت حسین، حضرت فاطمہ، حضرت علی اور ان کی اولاد آخر تک ان میں سے جس کی بھی گستاخی کرے اس کو بھی سزا دے۔ ہاتھ کھڑا کر کے آپ کہیے کہ دونوں کو سزا ملنی چاہیے، دونوں کو سزا ملنی چاہیے، یہی ہمارا مطالبہ ہے۔ اور آج پورے پاکستان میں ہر مسجد میں ہر عالم کی ذمہ داری ہے اور انشاءاللہ ادا کر رہا ہوگا کہ اپنا وہ مطالبہ سامنے رکھے۔ خداوند قدوس صحابہ کرام اہل بیت اعظام کی محبت ہمارے دلوں میں مزید بھر دے، مزید بھر دے، مزید بھر دے، تاکہ کوئی بھی انسان ان شخصیات کے خلاف میلی آنکھ اٹھا کر نہ دیکھ سکے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔